اور بالکل جہاں پر ایک طرف بات ہو رہی تھی حق حاکمیت کی اور حقوق ملکیت کی، وہاں پہ اچانک ایک صدا بلند ہوئی، دیکھیں نیریٹو کیا جا رہا ہے، جو انتخابات کے اندر وعدے وعید کیے جا رہے ہیں، وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیریوں کی مرضی سے بھی نہیں، آئین میں وزیر اعظم مینو بنا دے وے اور میرا برا مینو بنا دے۔ اب یہ بات پیپلز پارٹی نے، ان کے منہ کی بات پیپلز پارٹی نے کہی، بھائی ہم جب الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی تعریفیں تو نہیں کر رہے ہوں گے، یقیناً ہم ایک دوسرے کے اندر جو چیزیں ہمیں لگیں گی کہ یہ پولیٹیکلی غلط ہے، یہ مطالبہ غلط ہے، یہ وعدہ غلط ہے، یہ سچویشن غلط ہے، تو یقیناً اس پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ایک لاہور کا شہری اٹھ کے کہتا ہے کہ میں 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان رہ چکا ہوں اور 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان رہنے کے باوجود اگر میں وہاں پہ سڑکیں نہیں بنا سکا، میں وہاں پر ترقی نہیں کر سکا، تو اب مجھے یہاں کا وزیر اعظم بنا دو تو میں وہ ساری محرومیاں دور کر دوں گا۔ یہ بات پیپلز پارٹی نے کہی، چند ان کے محترم اور محترمہ جو ان کے سپوکس پرسن ہیں ان کو ناگوار گزری، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر ایک ایسی چڑھائی کی کہ جن وزراء کا ایک صاحب نے، میں نام نہیں لیتا، انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ صاحب موصوف پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے ہوئے بھٹو شہید کو فاشسٹ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان توڑنے کا موجب قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کا اپنا والد ضیاء الحق کی کابینہ میں 2 وزارتیں لے کر انجوائے کرتا رہا، آج وہ ہمیں فاشزم کے سبق اور درس دے رہے ہیں۔ دیکھیں ہم آج بھی نہیں چاہتے کہ ہماری توجہ جو ہے وہ وہاں کے مسائل سے ہٹے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا 3 نسلوں کا تعلق ہے کشمیر کے ساتھ، ہم نے کشمیریوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی کشمیر کوز پر اور کشمیر ایشو پر ہے، ہم نے کشمیر کو حقوق دیے۔ آج جس حق کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم آزاد کشمیر بنا دیا جائے، وہ حق پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں دیا۔ یہ پارلیمانی جو حکومت ہے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے امور کشمیر کا وزیر چلاتا تھا، پھر حکومت آزاد کشمیر جو ہے، حکومت کا لفظ پاکستان پیپلز پارٹی نے، جناب آصف علی زرداری نے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور حکومت میں حکومت آزاد کشمیر کا لفظ جو ہے وہ کہا گیا۔ تو جہاں پر پیپلز پارٹی سڑکیں بھی بنا کے آئی، جہاں پر یونیورسٹیز بنا کے آئی، جہاں پر میڈیکل کالجز بنا کے آئی، اس پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں آپ کا ہے کیا؟ میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی 80% کشمیر کے اندر ہے، 20% دیگر تمام سیاسی جماعتیں ہیں۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں گراؤنڈ پہ کام کرنے والا ایک عام آدمی ہوں، ایک عام سیاسی کارکن ہوں، خود الیکشن لڑتا ہوں، حلقہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ حلقے کے اندر جاؤ تو اس کی کمی بیشی کیسے دیکھی جا سکتی ہے، کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ وہاں پر سیاست کے دوران دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، میری اوقات حیثیت کیا ہے۔ یہ ہر سیاسی کارکن یہ بصیرت رکھتا ہے اور یہ خدا داد صلاحیت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی کہتی ہے حق حاکمیت کے حوالے سے، ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ حق حاکمیت وہاں کے عام شہری کا ہے، وہاں کے لوگوں کا ہے، وہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا منتخب وزیر اعظم یا ان کا منتخب ایم ایل اے کون ہوگا۔
یہ ان کا حق ہے اور وہ اس چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ان لوگوں کو چنے اور ان کو حق حاکمیت دے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کو انڈورس کرتی ہے کہ یقیناً ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو فیصلہ وہ کریں گے وہ بہتر فیصلہ ہوگا اور انہی کے فیصلوں کے مطابق ہم کریں گے۔ اوپر بیٹھا ہوا شخص کشمیر کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتا، وہ بڑا سینسٹیو علاقہ ہے، وہاں کے مسائل بڑے ہیں۔ 35 مطالبات تھے، 37 میں سے 35 مطالبات پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے وہاں پہ مانے۔ اب کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ بھائی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ہم مانتے ہیں، آپ کیوں اس پہ اعتراض کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی اس کو اون کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ کر سکتی تھی، پیپلز پارٹی نے وہ 35 مطالبات تسلیم کیے اور ان پہ عمل بھی کیا۔ اب جن پہ کوئی آئینی قدغن تھی، پیپلز پارٹی کا وہاں پہ موقف تھا کہ ہمارے پاس اس کا سلوشن بھی ہے، آپ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہم اس کا سلوشن بھی دیں گے۔ پارلیمان بن جانے دیں، ہمیں ٹائم دیں، ہمیں موقع دیں، ہمیں یہ 6 دن کی ڈیڈ لائن نہ دیں۔ ہماری وہ مذاکراتی ٹیم نے ان سے 2 ہفتوں کا ٹائم مانگا کہ ہمیں 2 ہفتوں کا ٹائم دو، اس پہ ہم اے پی سی بلائیں گے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے، ہم بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ اس پہ آپ سے بات کریں گے اور اس کا حل موجود ہے، ہم حل پیش کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اتنا موقع نہ دیا، اب تو وہ نہ ہو سکا۔ لیکن پیپلز پارٹی آج بھی اس پوزیشن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں فتح دیتا ہے، وہاں پہ ہماری حکومت بنتی ہے، تو ہم منو ان اس چیز پہ عمل کریں گے جس کا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے وہاں پہ وعدہ کیا ہے۔ اب اگر آپ حق روزگار کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے منشور میں شامل ہے یار، ہم روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ دیتے تھے ہمارے منشور میں ہے، ہم وہاں پر حق روزگار دے بھی چکے ہیں، دے بھی رہے ہیں اور دینا بھی چاہتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بسپ کا پورا پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ کا پورا پروگرام کشمیر میں پھیلایا۔ وہ ہمارے روزگار کی فراہمی کا جو وعدہ تھا اس میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر ہم نے جب پاسپورٹ دیا تو اس پاسپورٹ کے ذریعے بیرون ملک آج جو سمندر پار پاکستانی میرے بہن بھائی بیٹھے ہیں اور وہاں سے وہ ریمیٹنس بھی بھیج رہے ہیں، وہ وہاں پہ خود بھی خوشحال ہیں، ان کے خاندان بھی خوشحال ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں وہ پاسپورٹ دیا تھا۔ اس سے پہلے تو نہ ووٹ کا حق تھا، نہ پاسپورٹ تھا، نہ آئی ڈی کارڈ تھا۔ آپ کس پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 70s کے بعد کا پاکستان، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان، جس میں آئینی حقوق بھی دیے، معاشی حقوق بھی دیے، جس میں جمہوری حقوق بھی دیے، جس میں سیاسی حقوق بھی دیے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبوں کو شناخت دی، پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی سیاست کو فروغ دیا۔ ہمارے پہ ظلم ہوتے رہے، آج تو ایک دن کی جیل کوئی نہیں کاٹتا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو 11 سال تک قلعے بھی برداشت کیے، کوڑے بھی کھائے، پھانسیاں بھی دیکھی، ہر طرح کا ظلم اور بربریت دیکھی۔ آج بڑا چادر چار دیواری کا خیال آتا ہے۔